الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہم رد کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم نے رد کے بارے میں پڑھا کہ مسئلہ ناقصہ میں رد ہوتا ہے اور تب رد ہوتا ہے جب اسباب موجود نہ ہو۔ اگر اسباب موجود ہو تو پھر اصحاب الفرائض سے باقی بچنے والا مال وہ اسباب لے لیتا ہے۔ مسئلہ ناقصہ ہو اور اسباب موجود نہ ہو تو رد ہوتا ہے، لیکن یہ رد کن پر ہوتا ہے؟ اصحاب الفرائض پر ہوتا ہے، لیکن کن اصحاب الفرائض پر؟ نسبی اصحاب الفرائض پر، میاں بیوی پر رد نہیں ہوگا۔ اب گویا کہ اصحاب الفرائض ہوں گے کسی مسئلے میں، اسبا نہیں ہوں گے۔ تو اب اصحاب الفرائض دو طرح کے ہوں گے، ایک وہ اصحاب الفرائض جن میں شوہر یا بیوی بھی آ جائیں، ایک وہ اصحاب الفرائض جن میں شوہر بیوی نہ ہوں۔ دو مین قسمیں ہو گئیں۔ ہمیں ان دو مسئلوں کو الگ الگ حل کرنا ہوگا۔ جس میں میاں بیوی نہیں ہوں گے اس میں تو ہم سب پر رد کر دیں گے۔ جس میں میاں بیوی ہوں گے اس میں ہم نے میاں بیوی کو چھوڑ کر باقی لوگوں پر رد کرنا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو یہ دو الگ الگ دو قسمیں بن گئیں۔ پھر ان دونوں قسموں کی دو قسمیں مزید بنیں گی۔ اصل میں اگر ایک فرضی حصے پر رد کرنا ہو اس کا طریقہ اور ہے، زیادہ فرضی حصوں پر رد کرنا ہو اس کا طریقہ اور ہے۔ تو چار قسمیں بن جائیں گی۔ ایک قسم یہ بنے گی کہ ہم نے کل 4 صورتیں پڑھی تھیں، کیا 4 صورتیں بنیں گی؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ میں نے دہرا دی ہیں ویسے وہ 4 صورتیں۔ کیا 4 صورتیں بنیں گی؟ جی، اگر میاں بیوی ہوں اور نسبی حصہ لینے والا پہلے آپ کہیں کہ میاں بیوی نہ ہوں، پہلے وہ صورتیں بیان کریں۔ میاں بیوی نہ ہو اور نسبی حصہ لینے والا ایک فرد ہو، میاں بیوی نہ ہو، نسبی حصہ لینے والے زیادہ افراد ہوں، نسبی نہیں فرضی حصہ لینے والے، نسبی نہیں فرضی حصہ لینے والے، جی جی، اور میاں بیوی ہوں اور فرضی حصہ لینے والا ایک فرد ہو، اور ان کے علاوہ اور دیکھیے میاں بیوی ہوں اور ان کے علاوہ جو اصحاب الفرائض ہیں ان میں ایک فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض ہوں، افراد ہوں، ہاں۔ اور چوتھی صورت میاں بیوی ہوں اور ان کے علاوہ فرضی حصہ لینے والے ایک سے زیادہ افراد ہوں۔ یہ 4 صورتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 4 صورتیں میں نے کل آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ پہلی قسم میں میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو اور ایک فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض موجود ہوں۔ دوسری صورت میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو اور زیادہ یعنی ایک سے زیادہ فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض موجود ہوں۔ یہ پہلی 2 صورتیں ہیں جب میاں بیوی نہ ہو۔ تیسری صورت یہ ہے میاں بیوی میں سے کوئی ہو اور ان کے علاوہ یہاں لکھنا چاہیے، لکھوں گا تو نیچے چلا جائے گا، 1 منٹ، تاکہ مغالطہ نہ ہو، ان کو بھی ساتھ کو شمار نہ کر دیں۔ اور ان کے علاوہ میاں بیوی میں سے کوئی ہو اور ان کے علاوہ ایک فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض موجود ہوں، یہ تیسری صورت بنے گی۔ اور چوتھی صورت بنے گی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ہو اور ان کے علاوہ جو اصحاب الفرائض ہیں وہ زیادہ فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض موجود ہوں۔ 4 صورتیں۔ اچھا، ہم نے میاں بیوی نہ ہوں اور میاں بیوی ہوں، ان کا فرق تو کیا، اور کیوں کیا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس لیے کیا کہ ہم نے میاں بیوی پر رد نہیں کرنا، باقی ورثاء پر رد کرنا ہے۔ میاں بیوی پر رد کیوں نہیں کرنا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ وہ اولو الارحام میں سے نہیں، اس کی دلیل قرآن کی آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں میاں بیوی نہیں آتے کیونکہ وہ اولو الارحام نہیں ہوتے۔ اگر وہ اولو الارحام ہوں گے میاں بیوی، پھر ان کے ساتھ پھر ان پر بھی رد ہو جائے گا۔ یہ بات میری یاد رکھیے گا،
بعض دفعہ میاں بیوی بھی نسبی اصحاب الفرائض وہ ان سے رشتہ داری ہوتی ہے. مثلاً آپس میں کزنز ہوں گے، مثلاً خالہ کے بچے، خالہ کے بچے تو وہ تو اولو الارحام ہیں. چچا وغیرہ کے بچے بھی، چچا کا بیٹا کے بیٹی، چچا کی بیٹی. چچا کی بیٹی تو اولو الارحام ہے. ایسی مثال لینی ہے جس میں وہ فرضی حصہ لے رہا ہو یا لے رہی ہو. دیکھیں خالہ کا بیٹا خالہ کی بیٹی کریں گے، خالہ کا بیٹا خالہ کی بیٹی تو فرضی حصہ لیتے ہی نہیں نا. چچا پھپھو کے ہی ہوں گے پھر، پھوپھو کا بیٹا یا جو بیٹی فرضی بھی حصہ لے سکتا ہے. وہ بھی پھوپھو خود اولو الارحام میں سے ہے تو پھوپھو کے بچے بھی اولو الارحام میں سے ہیں. چچا کے بیٹا بیٹی، چچا کی بیٹی تو اولو الارحام میں سے، ہاں چچا کا بیٹا ہو سکتا ہے لیکن چچا کا بیٹا اصحاب الفرائض میں سے نہیں ہے. وہ کن میں سے ہے؟ یعنی اسما میں سے ہے. اگر بیوی اگر دو بھائیوں کی، ایک بھائی کے بیٹے ایک بھائی کی بیٹی کی شادی ہو جائے آپس میں، چچا زاد بہن بھائیوں کی، چچا تایا زاد بہن بھائیوں کی آپس میں شادی ہو جائے، تو اگر عورت فوت ہو جائے تو اب اس کا جو شوہر ہوگا وہ اس کا چچا زاد بھائی بھی ہے اور شوہر بھی ہے. یہ بھی اس میں بھی رد والی صورت نہیں آئے گی. اس میں رد والی صورت کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ اسما پہ رد نہیں ہوتا. کیونکہ وہ اسبا ہے نا، ہمیں فرضی حصے کی مثال چاہیے. کوئی ایسی مثال ہو سکتی ہے کہ فرضی حصہ یعنی میاں بیوی میں سے کوئی فرضی حصہ لینے والا وہ میاں بیوی ہونے کے علاوہ فرضی حصہ بھی لے رہا ہو؟ ماں باپ کی پرانی اولاد، کوئی مثال پیش کریں نا. یعنی ماں باپ کے پچھلے رشتہ یا ازدواج کے نتیجے میں جو اولاد بنی ہے، یعنی باپ کا بیٹا ہے لیکن کسی اور بیوی سے ہے، اور ماں کی بیٹی ہے وہ بھی کسی اور شوہر سے ہے. آپ نے کوئی بھی مثال پیش کرنی ہے نا، ایک میت بتانا ہے ایک اس کا وارث بتانا ہے. وہ وارث کی ہم نے بات کرنی ہے، وارث شوہر ہو یا بیوی ہو اور اس کا فرضی حصہ بھی ہو. تو اس کی صورت بیان کریں. یہ ماں باپ کی پرانی اولاد میں سے بنائیں، نہیں بنے گی صورت اس کی. بنائیں آپ، کیسے بنے گی؟ پہلے تو یہ یاد کرنے دیں کہ ان کا رشتہ ہو بھی سکتا ہے. جی اصل میں یہ سب صورتیں دیکھنی ہوں گی. دیکھیے چچا زاد بہن بھائی میں یہ چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر چچا زاد بہن بھائی کی شادی ہو گئی تو اگر مرد فوت ہوگا تو وہ عورت اس کی چچا زاد بہن ہوگی. چچا زاد بہن اولو الارحام میں سے ہے تو وہ ویسے نکل جائے گا اس صورت سے. اگر عورت فوت ہوتی ہے تو وہ جو چچا زاد بھائی ہے وہ اس کا اسبا ہوگا، اسبا بھی اس مسئلے سے نکل جائے گا کیونکہ رد میں اسبا نہیں ہوتے. کوئی اور مثال ہمیں لینی ہے. جی اس کی مثال پھر سوچ کے بتاؤں گا انشاءاللہ. بہرحال تو میاں بیوی پر رد نہیں ہوتا تو وہ ہم نے ان کو الگ کر دیا، ان کی قسموں کو. اب یہ جو ہم نے باقی دو تقسیمیں کی ہیں، ایک فرضی حصہ لینے والے اور زیادہ فرضی حصہ لینے والے، ان کی تقسیم کیوں کی ہے اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر ایک فرضی حصہ لینے والا فرد ہو، مثلا بیٹی ہے، بیٹی اگر صرف ورثہ میں بیٹی ہے، کیا کریں گے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے رد کی صورت میں؟ یہ سارے کا سارا مال بیٹی کو مل جائے گا. دیکھیں بیٹی کو پہلے ہم نے دینا فرضی حصہ آدھا، اب باقی آدھا مال بچ گیا. اب اصحاب الفرائض میں اور کوئی نہیں ہے اور اسبا پہلے ہی ہم طے کر چکے ہیں نہیں ہے، کیونکہ اگر اسبا ہوگا تو مسئلہ ردیہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب بیٹی کے علاوہ اولو الارحام ہیں کہ نہیں، بیت المال کا مسئلہ ہے کہ نہیں. اولو الارحام ہوں بھی، اگر میت کی بیٹی ہو، میت کی نواسی ہو، میت کی خالہ ہو، پھپھو ہو، بھتیجی ہو، آپ کئی ورثہ کر لیں، نانا موجود ہو، بیٹی کی موجودگی میں یہ سب اولو الارحام ہیں. کسی اسبا یا اصحاب الفرائض کی موجودگی میں اولو الارحام وارث نہیں ہو سکتے. اسبا کی موجودگی میں اس لیے وارث نہیں ہو سکتے کہ اسبا نے سارا مال لے لینا ہے.
بچنا کچھ نہیں ہے اولو الارحام کے لیے. اور اصحاب الفرائض کی موجودگی میں اولو الارحام اس لیے وارث نہیں ہو سکتے، یا تو اصحاب الفرائض میں مال مکمل ہو جائے گا، مسئلہ عادلہ یا مسئلہ عائلہ ہو جائے گا. اگر مسئلہ ناقصہ ہوا اور اسبہ نہ ہوئے تو پھر رد ہو جائے گا انہی اصحاب الفرائض پر، ان دلائل کی روح سے جو ہم کل پڑھ چکے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں. اولو الارحام پہ مال نہیں جائے گا، وہ اسی پر رد ہو جائے گا، بیٹی پر. تو گویا کہ اگر بیٹی کے ساتھ کئی اولو الارحام آ جائیں میت کے ورثہ، تو ان تک مال نہیں جائے گا، وہ مال بیٹی پر رد ہو جانا ہے. تو اگر بیٹی اکیلی ہے، وہ آدھا مال بطور فرضی حصہ لے گی، باقی آدھا مال بطور رد لے لے گی. تو اگر ایک فرضی حصہ لینے والا فرد ہو، ایک فرضی حصہ لینے والا فرد ایک ہو سکتا ہے کہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں نا، عدد رؤوس پہ ڈیپینڈ کرے گا کتنی. مثلاً 2 بیٹیاں آ گئی ہیں فرض کی، دو بیٹی، اب فرضی حصہ تو ایک ہے نا. بالکل صحیح ہے، یہی مثال ہے. اگر 2 بیٹیاں بھی آ گئیں، ایک بیٹی آ گئی اس کا آدھا ہے تو ہم نے اس کو آدھا دینا، باقی آدھا بھی دے دینا، سارا مال ایک بیٹی کو دے دینا. اگر 2 بیٹیاں آ گئیں، ویسے ان کا فرضی حصہ کتنا ہونا چاہیے؟ 2/3. وہ ایک فرضی حصہ ہے. بیٹیاں 2 ہیں، فرضی حصہ ان کا ایک ہی ہے، 2/3 ثلثان. بیٹیاں 6 آ گئیں، ایک آدمی سے 6 بیٹیاں، بس وہ کوئی وارث نہیں ہے، وہ فوت ہوا، 6 بیٹیاں تھیں بس اس کے ورثہ میں. تو یہ 6 بیٹیاں فرضی حصہ ایک لیں گی، وہ کیا ہے؟ ثلثان، 2/3. اب اس مسئلے کو حل کرنا یہ بہت آسان ہے، اور اگر ایک سے زیادہ فرضی حصے ہیں اس کو حل کرنا مشکل ہے اس کی بنسبت. اس کو حل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا آپ بتا دیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ایک فرضی حصہ ہو تو کیسے حل کریں گے؟ جی وہی سارا مال ان میں ڈیوائڈ کر دیں گے. یعنی آسان الفاظ میں ہم کہیں گے اس کو اسبہ کی طرح حل کریں گے. وہ اسبہ ہے نہیں، لیکن ایک فرضی حصہ لینے والا ایک فرد ہو یا زیادہ افراد ہوں رد میں، ان کی ڈیلنگ اسبہ کی طرح ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے ہم نے اصحاب الفرائض کے باب میں، تحصیل کے باب میں، اصحاب الفرائض وہ جو ہم نے تحصیل نکالنی تھی اصل مسئلہ، ہم نے اسبہ سے اصل مسئلہ نکالنے کا طریقہ پڑھا ہی نہیں، کیونکہ اس سے اصل مسئلہ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اگر ایک بیٹا ہو ہم اصل مسئلہ نکالتے ہیں. ایک بیٹا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ نہیں نکالنے کی ضرورت. کیا کرتے ہیں؟ سارا مال دے دیتے اسبہ ہیں، ہی ہوتا ہے نا، ضرورت نہیں ہوتی سارا مال اس سارا مال دے دیتے ہیں. جب سارا مال دینا ہے تو ہمیں یعنی وہ حصے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کل جائیداد کی. اگر 3 بیٹے آگے یا 5 بیٹے آگے تو کیا کرتے ہیں؟ عدد رؤوس سے مسئلہ بنا سارا دیتے مال ہیں. انہیں برابر تقسیم کر دیں. برابر تقسیم کرنا ہے. کیسے تقسیم کریں گے؟ عدد رؤوس سے مسئلہ بنا دیں گے. 3 بیٹے ہیں 3 سے مسئلہ بنا دیں گے، 5 بیٹے ہیں 5 سے مسئلہ بنا دیں گے، 4 بھائی ہیں 4 سے مسئلہ بنا دیں گے. ایسے ہی کرتے ہیں نا. جی سر. تو رب میں بھی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے. ایک فرضی حصہ لینے والے کو ہم نے، وہ اسبہ ہے نہیں، ان کو اسبہ کی طرح ڈیل کرنا ہے. کیونکہ ان کو اصل میں نتیجہ کیا ہوگا، ان کا جو فرضی حصہ اللہ نے مقرر کیا وہ ان کو دینے کے بعد باقی مال ان پہ ہم نے رد کر دینا ہے. تو گویا کہ وہ سارا مال ہی انہوں نے لے لینا ہے، کچھ مال بطور فرض اور کچھ مال بطور رد انہوں نے لے لینا ہے. وہ گویا کہ نتیجہ یہی ہونا ہے کہ ان کو سارا مال مل جانا ہے اسبہ کی طرح. تو پھر اسبہ کی طرح انہیں ڈیل کریں گے. یعنی اگر ایک بیٹی ہو تو آپ اس تفصیل میں نہ جائیں کہ اس کا آدھا حصہ ہے، پہلے آپ یہ چیک کر لیں مسئلہ ردیہ ہے کہ نہیں. مسئلہ ردیہ کیسے چیک کریں گے؟ کہ مسئلہ ناقصہ ہے اور اسبہ ہے کہ نہیں. تو جب ایک فرضی حصہ لینے والا ہوگا تو لازماً وہ مسئلہ ردیہ ہی ہوگا. اگر ایک فرضی حصہ ہو نا، کوئی فرضی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں کل مال مل رہا ہو. بڑے سے بڑا فرضی حصہ کتنا ہے؟ ایک فرضی حصہ. سب سے بڑا فرضی حصہ کون سا ہے؟ نہیں نصف نہیں، نصف ہے. 2/3 2/3 سب سے بڑا فرضی حصہ ہے. تو اس سے بڑا فرضی حصہ کوئی نہیں ہے. ایک فرضی حصہ لینے والا، اگر ایک ہی فرضی حصہ لینے والے افراد موجود ہوں کسی مسئلے میں، کبھی بھی مسئلہ عادلہ یا عائلہ نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لازماً مسئلہ ناقصہ ہوگا اور اسبہ ہے نہیں تو مسئلہ ردیہ ہوگا. تو اس کا آسان حل یہ ہے، دیکھیے میں نے کیا حل لکھا ہے پہلے مسئلے کا. اصحاب الفرائض کو اسبہ کی طرح کل مال دے دیا جائے. سمجھ آ گئی اس حل کی؟ اس لیے ہم فرق کرتے ہیں. اگر ایک فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض ہیں اس کا طریقہ کار بڑا آسان ہے. اگر زیادہ فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض ہوں اس میں تھوڑا سا ہمیں
کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے. یہ پہلا حل سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ حل کیوں ہے یہ؟ یہ آ گیا. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ اگر ایک فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض ہوں، میاں بھی پہلی صورت ہے میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو، اور اس صورت کی پہلی صورت یہ ہے، یا آپ اوور آل پہلی صورت کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ایک میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو اور ایک فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض موجود ہوں. اس کا حل کس طرح ہوگا؟ اس کا حل یہ ہوگا کہ ہم ان اصحاب الفرائض کو، وہ ایک صاحب فرض ہے یا وہ زیادہ اصحاب الفرائض ہیں جو ایک فرضی حصہ لے رہے ہیں، ہم انہیں اسبہ کی طرح ڈیل کریں گے. یعنی اسبہ کی طرح انہیں ہم کیا کریں گے؟ کل مال دے دیں گے. اگر ایک بیٹی ہوئی تو 6 لاکھ کل جائیداد ہے، ہمیں اصل مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہ سارا مال دے دو، 6 کا 6 لاکھ. اگر ایک بہن ہے تو 6 کا 6 لاکھ. ایسے یہ تو چلیں 3 بیٹیاں ہیں تو کیسے تقسیم کریں گے؟ 2/3 دے دیں گے. نہیں 2/3 دیں گے، پھر تو آپ کو لمبا حل کرنا پڑے گا. عدد روز کو عدد روز سے مسئلہ بنا ہے نا، جیسے 3 یعنی جو صورت 3 بیٹوں کی تھی وہی صورت 3 بیٹیوں کی بنا لیں. 3 بیٹے ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ 6 لاکھ کے 3 حصے کرتے، 2 لاکھ، ہر بیٹے کو 2 لاکھ دے دیتے. تو یہی صورت آپ 3 بیٹیوں میں کر لیں. 3 بیٹیاں ہوں اسبہ کی طرح، آپ انہیں اسبہ میں کیا کرتے ہیں؟ عدد روز سے مسئلہ حل کرتے ہیں. تو 3 بیٹیاں ہوں تو آپ 6 لاکھ کے 3 حصے کریں اور ہر بیٹی کو 2 لاکھ دے دیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ مطلب ہے اسبہ کی طرح کل مال دے دیا جائے. آپ اس چکر میں پڑیں گے نا کہ آدھا دینا ہے، 2/3 دینا ہے، 1/3. بس ماں اکیلی ہے تو کیا کریں گے؟ سارا مال دے دیں گے. نانی اکیلی ہے، نانی کا آپ کہیں گے فرضی حصہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، 6واں حصہ ہوتا ہے. یہ سیکنڈ. لیکن کوئی نہیں، سارا دے دیں گے. ہاں اگر کوئی اور وارث نہیں ہے، اکیلی نانی وارث ہے، سارا مال لے لے گی اسبہ کی طرح. یعنی اس کو 6 لاکھ میں سے اصل تقسیم کریں تو، لمبا تقسیم کریں تو پہلے اس کو ہم 6 لاکھ میں سے پہلے اس کو 1 لاکھ دیں، 1/6 دیں، بعد میں باقی 5 اس پر رد کریں. اتنے لمبی تفصیل میں ہم جاتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں جی اسبہ کی طرح نانی اکیلی کو سارا مال دے دو، اسبہ کی طرح. جیسے کہ اگر یہاں دادا ہوتا سارا مال لے لیتا نا، اسی طرح نانی اکیلی بھی سارا مال لے لے گی. اخیافی بھائی اکیلا میت کے ورثاء میں، یا اخیافی بہن اکیلی، اکیلا فرضی حصہ آئے وہ 1/6 سے کم نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں، اکیلا فرضی حصہ کبھی بھی 1/6 سے کم نہیں ہو سکتا. سب سے چھوٹا فرضی حصہ کون سا ہے؟ اگر وارثوں میں صرف مطلب بیوی یا شوہر ہی ہو اور کوئی ہو ہی نہ تو کیا ہوگا؟ پھر الارحام کو مال دے دیں گے، پھر خالہ ماموں وغیرہ پہ مال تقسیم ہوگا. کیونکہ بیوی شوہر کو فرضی حصہ ملنا، ان کو فرضی حصہ سے زیادہ نہیں مل سکتا، رد نہیں ہو سکتا. اس صورت میں پھر وہ جو قرآن کی آیت ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اس آیت کی روح سے ہم نسبی اصحاب الفرائض کو نسبی اولو الارحام پہ تو فضیلت دے سکتے ہیں، لیکن نسبی اصحاب الفرائض ہیں ہی نہیں. سببی اصحاب الفرائض کو نسبی اولو الارحام پہ فضیلت نہیں دے سکتے. اس صورت میں باقی بچنے والا مال اولو الارحام کو دے دیا جائے گا. سمجھ آئی میری بات؟ یعنی اگر کسی مسئلے میں شوہر آ جائے اور شوہر کے ساتھ میت کی خالہ آ جائے یا میت کا ماموں آ جائے، میری بات سمجھیے گا، کسی مسئلے میں شوہر آ جائے اور میت کا ماموں آ جائے، کیا کریں گے؟ 1/2 شوہر کو دے کے باقی 1/2 شوہر کو دے کر باقی مال ماموں کو دے دیا جائے گا. اس مسئلے میں سوال ہے کہ شوہر کو تو 1/2 ملا، قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، فرضی حصے کے طور پہ شوہر کو ہم نے 1/2 دے دیا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد باقی آدھا مال بچ گیا، وہ کس کو دینا ہے؟ ہم نے وہ دینے کے لیے کوئی 2 ٹوک ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. آیت کریمہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یہ آیت بہت جامع ہے، یاد رکھیے گا. یہ آیت بار بار پیش ہوگی اولو الارحام میں اور رد میں. اب اس آیت کو مد نظر رکھیں گے. اس آیت کی روح سے اب
کس کو ملنا چاہیے؟ ماموں کو ملنا چاہیے، شوہر کو نہیں ملنا چاہیے. اگر ہم کہیں نہیں بیت المال کے مقابلے میں تو ہمیں رشتہ داروں کو دینا ہے، رشتہ داروں میں جو اصحاب الفرائض ہے اسے دینا ہے، نہیں، یہ آیت فرق کرتی ہے کہ عام مومن و مہاجرین سے ہم کے مقابلے میں ہم رشتہ داروں کو دیں، نسبی رشتہ داروں کو. پھر نسبی رشتہ داروں میں آپس میں تفاوت ہے، فرق ہے، وہ ہم فرق کریں اصحاب الفرائض کا اور اولو الارحام کا. یہاں نسبی اصحاب الفرائض تو آ نہیں رہے، یہاں تو شوہر یا بیوی آ رہے ہیں جو نسبی اصحاب الفرائض نہیں ہیں. یہ آیت تو اولو الارحام کی وراثت کی دلیل ہے. تو پھر گویا کہ اگر یہاں شوہر کی بجائے شوہر کا آدھا حصہ ہے، اگر یہاں شوہر کی بجائے بیٹی آ جاتی یا بہن آ جاتی، ان کو آدھا مال دینے کے بعد باقی آدھا مال انہی کو دے دیتے، تب ماموں یا خالہ کو نہ دیتے. لیکن اگر شوہر آ جائے یا بیوی آ جائے تو شوہر کو آدھا مال دینے کے بعد یا بیوی کو 1/4 مال دینے کے بعد اگر اولو الارحام موجود ہیں، خالہ، ماموں وغیرہ یا دیگر اولو الارحام، تو باقی مال اولو الارحام کو دیا جائے گا، نہ کہ باقی مال شوہر یا بیوی پر رد ہوگا. رد ہوتا ہے نسبی اصحاب الفرائض پر. یہ بہت اہم بات ہے. واضح ہے؟ جی جی استغفر. اچھا، میں آپ سے پوچھا تھا کہ سب سے چھوٹا فرضی حصہ کون سا ہے؟ 1/8. دوسرا ایک اور سوال ہے، جی اگر اولو الارحام میں جس طرح خالہ اور ماموں دونوں جی، آپ کی آواز کٹ گئی. اگر خالہ اور ماموں دونوں موجود ہیں شوہر کے ساتھ، اصل میں وہاں پہ پھر قرب کس طرح سے دیکھا جائے آپ گا؟ نے اولو الارحام کی تفصیلات پوچھنا شروع کر دی. پورے چیپٹر ہے اس کا لمبا چوڑا، تو وہ پھر اگر اس پہ ہم شروع ہو گئے پھر رد کا مسئلہ ہمارا نا وہ پیچھے رہ جائے گا. وہ جب ہمارا پورا چیپٹر ہم دیکھیں، جی ابھی تک ہم نے نہ مخنث کے بارے میں کچھ پڑھا، نہ ہم نے مفقود کے بارے میں، صرف آپ کو اشارہ کیا. اگر میں اس وقت مفقود کی تفصیل شروع کر دوں یا میں دیگر تفصیلات شروع کر دوں، ہمارا اصل چیز رہ جائے گی. صرف ہم متعلقہ چیز ایک حد تک میں ابھی پڑھ سکتے ہیں. اگر میں اس تفصیل میں چلا گیا، اولو الارحام کی دیگر تفصیلات زیادہ جمع ہو جائیں تو کیا کرنا ہے. آپ کو میں نے موٹی سی ایک بات بتائی ہے، ابھی اس کو اس حد تک رکھیں. باقی اگر زیادہ اولو الارحام جمع ہو جائیں پھر ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، وہ لمبی تفصیل ہے، اس میں کئی اقوال ہیں. اصل میں دیکھیے، جہاں 2 ٹوک نصوص آ جائیں وہاں لمبی تفصیل نہیں ہوتی. یہاں 2 ٹوک نصوص تو ہیں نہیں. اب یہاں عمومی سے دلائل ہے. اب علماء کا اختلاف ہے لمبا چوڑا، تو وہ انشاءاللہ پورا ایک چیپٹر ہے. وہ اب ہم اس اپنے جو ہم پڑھ رہے ہیں وراثت کا لیول 1 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں تو ہم یہ چیز نہیں پڑھ سکتے. اللہ موقع دے گا میں پھر آپ کو اس کی تفصیل آئندہ زندگی رہی اور آپ کو شوق ہوا اور ہم نے کوئی کلاس شروع کی دوسری، تو اس میں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تفصیل، اگر اللہ نے چاہا اور اللہ نے زندگی رکھی تو. ٹھیک ہے. موٹی سی بات آپ کو بتا دی ہے کہ شوہر بیوی کی موجودگی میں اولو الارحام وارث ہو جائیں گے، رد نہیں ہوگا شوہر بیوی پر. شوہر بیوی نہ ہو، چاہے وہ دور سے دور کا اصحاب الفرائض میں سے سب سے تھوڑا فرضی حصہ لینے والا کیوں نہ ہو، اس پر رد، اس پہ ہم نے سارا مال رد کر دینا. میں آپ سے پوچھا تھا سب سے چھوٹا فرضی حصہ کون سا ہے؟ 1/8. 1/8. کیا 1/8 فرضی حصہ اکیلا آ سکتا ہے؟ نہیں آئے گا، کیونکہ نہیں میاں بیوی آئے کو گا. تو ہم نے نہیں اس میں کاؤنٹ کرنا نا فرضی، میاں بیوی کو وہ کاؤنٹ بھی کیونکہ نہیں کرنا، اور اگر میاں بیوی ہوں بھی تب بھی 1/8 حصہ اکیلا نہیں آ سکتا، کیونکہ 1/8 حصہ آنے کے لیے یہ شرط یہ ہے کہ وہ بیوی کا ہوتا ہے اور کسی کا 1/8 حصہ نہیں ہے. اور بیوی کا 1/8 حصہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے اولاد موجود ہو. اولاد کے بغیر بیوی کا 1/8 ہو ہی نہیں سکتا. تو کبھی بھی 1/8 حصہ اکیلے نہیں آیا کرتا. اور ویسے ہم نے دوسری بات جو آپ نے بتا دی، میاں بیوی کو ہم نے کاؤنٹ بھی نہیں کرنا. تو اکیلا فرضی حصے جو سب سے چھوٹا فرضی حصہ ہوتا ہے وہ 1/6 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کا 1/6 فرضی حصہ بھی ہو، جیسے میں نے آپ کو نانی کی مثال دی ہے، تو باقی سارا اس پہ بھی رد کر دینا ہے. اخیافی بہن کی مثال ہے، اس کا بھی 1/6 ہوتا ہے. باقی سارا ہم باقی بھی سارا اخیافی بہن کو دے دیں گے. اخیافی بھائی ہے، اس کا بھی 1/6 ہے، باقی سارا ہم نے اس کو دے دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہے پہلی صورت رد کی. یہ کلیئر ہے؟ آگے چلیں. جی دوسری قسم رد کی میاں بیوی کے بغیر، جو دوسری قسم ہے.
تو دوسری قسم یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو اور ایک سے زیادہ فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض موجود ہوں. اب زیادہ فرضی حصہ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کو سارا مال تو دے دینا ہے اوور آل، لیکن ان کو سارا مال ہم نے جیسے پہلی صورت ہم نے رکھی اس انداز سے سارا مال نہیں دینا. اصل میں ان کو ہمیں سارا مال تو دینا نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کو ان کا فرضی حصہ دینا ہے، اور باقی مال جو رد کرنا ہے ان پر، وہ رد ہم نے کس ریشو سے کرنا ہے؟ جس ریشو سے فرضی حصے ان کے فرضی حصے کی ریشو سے. ہم ان کو اسبا کی طرح حل نہیں کر سکتے، ہمیں ان کو فرضی حصوں کے مطابق حل کرنا ہوگا. اور کیا کریں گے؟ وہ جو آپ کو کل بتایا تھا میں نے، آل کی طرح حل کریں گے. یعنی اس کا حل کیا ہے؟ پہلے عام طریقے سے حل کیا جائے. عام طریقے سے کیا مراد ہے؟ یعنی فرضی حصے نکال کر اصل مسئلہ نکالیں، اصل مسئلے سے سہام نکالیں. جب وہ ہم فرضی، اس میں اسبا ہوگا نہیں، ٹھیک ہے، اصحاب الفرائض ہوں گے، ان کے فرضی حصے نکال لیں گے، اس سے اصل مسئلہ نکالیں گے، اصل مسئلے سے سہام نکالیں گے. لازمی بات ہے کہ وہ سہام پورے اصل مسئلے کے برابر نہیں ہوں گے، اصل مسئلے سے کم ہوں گے. تو کیا کریں گے کہ وہ جو سہام کا مجموعہ ہے اسے ہی اصل مسئلے کے قائم مقام کر دیا جائے گا، جس طرح ہم آل میں کرتے ہیں. آل میں وہ بڑھ جاتے ہیں سہام، اس میں کیا ہوگا؟ کم ہو جائیں گے. تو سہام کم ہو جائیں گے. جب سہام کم ہو جائیں گے گویا کہ ہر صاحب فرض کا حصہ بڑھ جائے گا، اور وہ آٹومیٹک اس کی ریشو کے مطابق بڑھے گا. جیسے ہم نے اس کی مثال کل پڑھی تھی، ٹھیک ہے. کیا مثال ہے اس کی؟ دوسری صورت کی. اس کی ہم نے کل مثال پڑھی تھی، میں آپ کو اس کی دو مثالیں اور دے دیتا ہوں. تو گویا کہ ایک فرضی حصہ ہو، اس کو ہم نے اسبا کی طرح حل کرنا ہے. دو فرضی حصے ہوں یا زیادہ، 3 فرضی حصے بھی ہو سکتے ہیں. اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں ہم نے اس کو یعنی عام طریقے سے حل کرنا ہے، اور وہ مسئلہ ناقصہ ہوگا اور اسبا نہیں ہوگا، مسئلہ ردیہ ہوگا. سہام اصل مسئلے سے کم ہوں گے، ہم نے وہ جو اصل مسئلے سے کم سہام آئیں گے ہم نے اسی کو اصل مسئلے کے قائم مقام بنا دینا ہے، اسی سے حصے دے دینے ہیں. تو وہ آٹومیٹک رد ہو جائے گا. اچھا، ابھی جو رد کی یہ صورت ہے، دوسری صورت، اس صورت میں کن اصول سے رد ہوتا ہے؟ جیسا ہم نے آل میں پڑھا تھا، آل کن اصول میں ہوتا تھا؟ کل اصول ہیں کتنے؟ کل اصول کتنے ہیں؟ مسئلے پوچھ رہے ہیں یا اصول پوچھ رہے ہیں؟ اصول دیکھیں، ایک تو ہم نے کہا تھا اصل مسئلے کی 3 قسمیں، ایک ہم نے کہا تھا کل اصول جی کتنے ہیں، وہ 7 تھے نا کل اصول. کون سے 7 اصول تھے کل؟ ہم نے پڑھے تھے اصحاب تحصیل میں. جی سر، کون سا وہ مطلب 2 کس پہ جا سکتے ہیں؟ 4، جی ان کو کہتے ہیں کل اصول. وہ ہیڈنگ یاد رکھیں نا اس کی، 2 3 4. یہ اصل میں نا دیکھیے کچھ ٹرمینالوجیز یا کچھ اصطلاحات ہیں، یہ اصطلاحات ایسی ہی چلتی ہیں وراثت کی کتابوں میں. ہمیں ان اصطلاحات کو ویسے ہی یاد کرنا ہے. آپ کوئی بھی وراثت کی کتاب پڑھیں گے نا، عربی میں یا اردو میں، تو وہ یہ اصطلاحات چلتی ہیں. کل اصول کتنے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے آپ نے وراثت پڑھی، یا آپ کے 7. کل اصول سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ جو فرضی حصے ہیں، ان فرضی حصوں کو کا LCM نکال کر یا اصل مسئلہ جو نکالتے ہیں، تو وہ کل اصول، کل اصل مسئلے وہ عدد کے اعتبار سے کتنے بنتے ہیں؟ وہ کل 7 بنتے ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ 2 3 4 6 اور کیا ہے؟ 8 12 اور 24. 8 12 اور 24. 12 24. اچھا، جب ہم نے آل کی ہم نے تفصیل پڑھی تھی تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان 7 اصول میں سے آل کتنے اصول میں مسئلہ عائلہ ہو سکتا ہے؟ 8 12 اور 24 میں نہیں، 12 24. 8 میں نہیں ہو سکتا. ہم نے پڑھا تھا 6 12 اور 24، ان میں آل ہو سکتا ہے. یاد آ گیا سب کو؟ 6 کا آل کس میں ہو سکتا ہے؟ جی 6 کا آل کیا ہو سکتا ہے؟ 7 8 7 8 9 بھی تھا، 9 7 10. 9 اور 12 10 کا آل کس پہ ہو سکتا ہے؟ 13 15 اور 13 15 17. 15 17. اور 24 کا آل کس میں ہو سکتا ہے؟
27 27 پر، اور بعض علماء کے نزدیک 31 پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ 31 اختلافی ہے، اصل وہ 27 والا اتفاقی۔ اچھا، اب یہ جو رد کی جو اصل صورت ہے، رد کی دوسری حالت، میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو اور ایک سے زیادہ فرضی حصہ لینے والے افراد موجود ہوں، تو یہاں رد کی اصل حالت آئے گی۔ اس میں ان 7 اصول میں سے صرف 6 میں رد ہو سکتا ہے، نہ 2 میں مسئلہ ردیہ آ سکتا ہے، نہ 3 میں مسئلہ ردیہ آ سکتا ہے، نہ 4 میں مسئلہ ردیہ آ سکتا ہے، نہ 8 میں، نہ 12 میں، نہ 24 میں۔ کیسے نہیں آ سکتا؟ یہ ایک پریکٹس کی بات ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا مسئلہ میرے سامنے لے آئیں کہ وہ یہ دوسری حالت پائی جائے رد کی۔ دوسری حالت کیا ہے؟ یہ کہ میاں بیوی میں کہ ایک تو مسئلہ ردیہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ ردیہ کا کیا مطلب ہے؟ مسئلہ ناقصہ ہو اور اسبہ نہ ہو۔ پہلی بات ہے مسئلہ ردیہ ہونا چاہیے۔ پھر مسئلہ رد کی 4 صورتوں میں سے دوسری صورت ہونی چاہیے۔ دوسری صورت کون سی ہے؟ کہ میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو اور زیادہ فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض، ایک فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض نہ ہو، زیادہ فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض ہوں، 2 فرضی حصہ لینے والے یا 3 فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض موجود ہوں۔ 4 فرضی حصے نہیں آ سکتے اس میں، یا 2 فرضی حصے آئیں گے یا 3 فرضی حصے آئیں گے۔ تو اس صورت میں مسئلہ ردیہ بھی ہو اور میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو اور ایک سے زیادہ فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض موجود ہو، اس کی ایک ہی اصل مسئلہ ہو سکتا ہے 6، اور کوئی اصل مسئلہ نہیں آ سکتا۔ اچھا، 6 کا اگر جس طرح نے کہا 6 کا اول 7 8 9 10 پہ جاتا ہے، 6 کا رد کس پہ جا سکتا ہے؟ رد لازم بات ہے کم ہوگا، زیادہ تو نہیں ہوگا۔ تو 6 کا رد یا تو 5 پہ جائے گا، یا 4 پہ جائے گا، یا 3 پہ جائے گا، یا 2 پہ جائے گا۔ جس طرح 6 کا اول 4 اول ہو سکتے ہیں 6 کے، اس طرح 6 کے رد بھی 4 ہو سکتے ہیں، 5 4 3 2۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اب آپ کو میں 5 کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ 5 کا رد کیسے ہوگا؟ یہ مسئلہ ردیہ ہو، دیکھیے اس کی شرط کیا ہے؟ مسئلہ ردیہ ہو اور دوسری حالت ہو رد کی۔ مسئلہ ردیہ سے کیا مراد ہے؟ مسئلہ ناقصہ اور اسبہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مسئلہ ردیہ۔ اور اس کی دوسری حالت میں کیا ہے؟ میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو، میاں بیوی نہ ہو اور زیادہ فرضی حصہ لینے والے افراد ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ صورت مد نظر رکھیں۔ اس صورت میں صرف 6 سے ہی اصل مسئلہ بن سکتا ہے، اور یہ اصل مسئلہ 6 سے یہ یا تو 5 پہ رد ہو جائے گا، یا 4 پہ رد ہوگا، یا 3 پہ رد ہوگا، یا 2 پہ رد ہوگا۔ 5 کے رد کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ 5 کے رد کی مثال یہ ہے، میں نے کل بھی مثال دی تھی اس کی، کہ چلیں اللاتی بہن اور ماں، بس یہ 2 ورثہ ہیں۔ اللاتی بہن کا حصہ بتائیے کیا ہے؟ سوری میں اللاتی بہن کا فرضی حصہ کیا ہے؟ نصف ہوگا نا، نصف ہوگا کیونکہ اور کوئی ہے نہیں، نصف ہوگا 1/2۔ اور ماں کا فرضی حصہ کیا ہے؟ 1/3۔ 1/3 ماں کا فرضی حصہ ہوا 1/3۔ ٹھیک ہے، اب اس سے اصل مسئلہ کیا بنے گا؟ 6 اصل مسئلہ 6 پہ جائے بنے گا۔ 6 پہ جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ ردیہ ہے، پہلے تو پہلے حل کر لیتے ہیں، پھر پتہ لگے گا مسئلہ ردیہ ہے کہ نہیں۔ تو پہلے حل کر لیتے ہیں۔ 6 سے مسئلہ ہم نے حل کیا، تو اللاتی بہن کا کتنا ہوگا؟ 3 اور ماں کا کتنا ہوگا؟ 2 مسئلہ اتنا حل کیا نا۔ اب آپ دیکھیں دونوں فرضی حصوں کے سہام جمع کر لیں، دونوں اصحاب الفرائض کے سہام جمع کر لیں، کتنے بنتے ہیں؟ 5۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ ناقصہ بھی ہے اور اسبہ نہیں ہے، مسئلہ ردیہ ہوا، اور رد کی دوسری قسم ہے۔ دوسری قسم کیسے؟ میاں بیوی میں سے کوئی نہیں ہے اور ایک سے زیادہ فرضی حصے ہیں۔
دوسری قسم ہوئی رد کی. تو رد کی دوسری قسم کا اصل مسئلہ صرف 6 سے بن سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور یا اس کا رد 5 پہ جائے گا, جیسے یہ مثال ہے. کیسے کیا کریں گے, 5 یہاں کر کے نیچے 3 اور 2 لکھ دیں گے, یہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. تو یہ دیکھیے اس میں اب 6 سے اصل مسئلہ بنا اور 5 پہ یہ رد ہو گیا, ٹھیک ہے. لاتی بہن کو 3 ملا اور ماں کو 2 ملا اور 5 پہ رد ہو گیا. اب 6 لاکھ کو کیسے تقسیم کریں گے ہم, کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی کیسے تقسیم کریں گے ہم؟ جی سر 6 لاکھ کے 5 حصے کریں گے اور پھر 3 اور پھر 2 اس طرح کر کے تقسیم کر دیں گے. کریں, بتائیں نا 6 لاکھ کو کیسے تقسیم کریں؟ چھ لاکھ کے 5 حصے کریں, کتنے حصہ بنا؟ 1. 6 کو 5 پہ تقسیم کریں, 1,20,000 بنے گا ایک حصہ. تو جلدی کریں, ٹائم کم ہے ہمارے پاس. جی سر 1,20,000 بنتا ہے. اب 1,20,000 کو کیسے تقسیم کرنا ہے؟ 360 بن جائے گا نا پہلے والا. اللہ 360 بن جائے گا, اور ماں کا کتنا بنے گا؟ 240 پھر آ جائے گا جو بچ گیا. جی 240 بنے گا. تو 240 اور 360 کتنا ہوا؟ یہ پورا 6 لاکھ ہو گیا, ٹھیک ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا لاتی بہن کو 3 لاکھ ملتا, ماں کو 2 لاکھ ملتا. لاتی بہن کو 360 مل گیا, ماں کو 240 مل گیا. تو دیکھیے یہ رد ہوا اور یہ اسی ریشیو سے رد ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں. جی سر. اب آگے ہم جی سر آگے. مثال حل کرتے ہیں 4 کے رد کی. آپ میں سے کون مثال دے گا 4 کے رد کی؟ کوئی مثال دے گا آپ میں سے؟ دیکھیے اس میں 1/2 اور 1/3 ہے نا. جی اگر آپ کوئی ایسی مثال دیں کہ جس میں 1/2 اور 1/6 آ جائے تو یہ 4 پہ رد ہو جائے گا. وہ ایسی مثال کیسے بن سکتی ہے؟ جی سر ایک تو بیٹی اور یا اخیافی بہن. خیافی بہن. ہاں. چلیں اس کے ساتھ اخیافی بہن کر دیں, ایک لاتی بہن اور ایک اخیافی بہن. اچھا بیٹی کے ساتھ اخیافی بہن کریں گے تو بیٹی کے ساتھ اخیافی بہن وارث ہی نہیں ہوتی, بیٹی کی موجودگی میں اخیافی بہن محروم ہوتی ہے. اللاتی بہن کے ساتھ یا حقیقی بہن کے ساتھ آپ اخیافی بہن کر لیں, پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو حقیقی بہن کا کتنا ہوا؟ آدھا ہو گیا. آدھا. اور اخیافی بہن کا 1/6. 1/6. ٹھیک ہے, تو 1/6 اخیافی بہن کو دیا ہم نے اور بہن کو ہم نے ہاف دے دیا. تو اب مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 6 سے. 6 سے مسئلہ بنا. بہن کو کتنا ملا؟ 3 اور 1. اخیافی بہن کو 1 ملا. تو کتنے میں چلا گیا؟ یہ 4 پہ. 4 پہ چلا گیا. تو اب آپ بتائیے 6 لاکھ میں سے کیسے تقسیم کریں گے؟ جلدی جلدی کرتے ہیں, کوئی اور بتائیں. 6 لاکھ کیسے تقسیم کریں گے ان پہ؟ 1.5 لاکھ ہو جائے گا ایک جس کا 4 پہ آ رہا نا. 1.5 لاکھ. 6 کو ہم نے 4 پہ ڈیوائڈ کیا, 1.5 لاکھ ایک حصہ بنا. اخیافی بہن کو 1.5 لاکھ دے دیں ایک, اور حقیقی بہن کو 1.5 لاکھ کو 3 سے آپ ملٹیپلائی کر دیں, 4.5 لاکھ حقیقی بہن کا. تو حقیقی بہن کو 4.5 لاکھ مل گیا, اخیافی بہن کو 1.5 لاکھ, پورا 6 لاکھ ہو گیا. دیکھیں اب رد ہوا ہے اور ریشو کے مطابق رد ہوا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ 3 کا رد کیسے بنائیں؟ تین کے رد کے لیے ہم ہاف نہیں لا سکتے. ہاف لائیں گے پھر یا 4 کا رد ہوگا یا 5 کا رد ہوگا. ہمیں اب ہمیں ہاف سے کم رد اصل مسئلہ لانا ہے,
ہاف سے کم فرضی حصہ لانا ہے. ہم ایک فرضی حصہ 1/3 لے آتے ہیں, ایک فرضی حصہ 1/6 لے آتے ہیں, تو پھر 3 میں مسئلہ چلا جائے گا. تو ایک فرضی حصہ 1/3 کریں, ایک فرضی حصہ 1/6 کریں. کوئی مثال سر ماں کے ساتھ پھر آ جائے گا نا خیافی بہن. ماں کے ساتھ کون آئے گی؟ اخیافی بہن. اخیافی بھائی کر لیں, چلیں اخیافی بہن پہلے ہم نے کر لی ہے, اخیافی بھائی کر لیں, بالکل ٹھیک. تو ماں کا کتنا حصہ ہے؟ 1/3. 1/3. ماں کا 1/3 ہے, کیونکہ نہ میت کی اولاد ہے اور نہ میت کی ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں. تو جب ایسی صورت ہو تو پھر ماں کو 1/3 ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو اخیافی بھائی کو کتنا ملنا ہے؟ 1/6 آ جائے گا. اخیافی بھائی کا 1/6 کتنے سے مسئلہ بنے گا؟ 6 سے اور 2 اور 1 حصے. 6 سے. ماں کو کتنا ملا؟ 2. 2. اور اخیافی بھائی کو کتنا ملا؟ 1 سے 1 آ گیا. تو کتنے میں رد ہوا؟ 3 پہ ہو 3 گیا. پہ رد ہو گیا. 3 پہ رد ہونے کا مطلب ہے ہر ایک کا حصہ ڈبل ہو جائے گا. 6 سے مسئلہ بننا تھا لیکن رد 3 پہ ہو گیا, اور یہ وہی رہے گا 2 اور 1. گویا کہ وہ 6 میں سے جس کو 2 ملنا تھا, جو 1/3 تھا, وہ 3 میں سے 2 کا مطلب کیا ہوا؟ 2/3 مل گیا اس کو, اس کا حصہ ڈبل ہو گیا. اور جس کو 1/6 ملنا تھا 6 میں سے 1, اس کو 3 میں سے 1 مل رہا ہے. 1/6 کی بجائے اس کو 1/3 ملا, تو یہ تو تھرڈ حصہ یہ ڈبل ہوا. یہ کچھ لوگ بار بار جوائن ہو رہے ہیں اور پھر وہ لیفٹ بھی ہو رہے ہیں, کیا کوئی مسئلہ آ رہا ہے؟ سر گروپ میں پوچھتے ہیں. ہاں, جیسے میں نا 15 لوگ تھے تو لوگ کم ہیں اس وقت گروپ میں. چلیں بہرحال, تو دیکھیے اب یہ رد 3 پہ. اب دیکھیں 6 لاکھ میں سے ہم نے دینا ہو کیسے دیں گے؟ ماں کو اور اخیافی بھائی کو تو 4 لاکھ اور پھر 2 لاکھ. 4 لاکھ اور اخیافی بھائی کو 2 لاکھ. ہاں, اصل میں 6 لاکھ کا 3 حصے کرے تو 2 لاکھ ایک حصہ بنا. تو ماں کو 2 لاکھ کے 2 حصے دینے ہیں ہم نے, 4 لاکھ, اور اخیافی بھائی کو ہم نے ایک حصہ دینا ہے 2 لاکھ کا. تو اخیافی بھائی کا 2 لاکھ دیں. کبھی بھی اخیافی بھائی 2 لاکھ نہیں لے سکتا 6 لاکھ میں سے, کیونکہ یہ تو 1/3 ہے اکیلا اخیافی بھائی, لیکن یہاں رد کے طور پہ وہ لے رہے. ٹھیک ہے, اب آخری مثال رہ گئی ہے کہ 2 پہ رد ہو. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ کیسی مثال ہوگی؟ سر 1/3 کا کے آدھے کی ہوگی نا پھر تو. ہاں, اس کے لیے دونوں کو 1/6 کرنا ہوگا. دونوں کو 1/6. 1/3 کے اکیلے کی مثال نہیں دینی ہم نے, 1/6 2 دفعہ الگ الگ آئے اس کی مثال دینی ہے. ایسی مثال جس میں 1/6 2 الگ الگ حصوں کی صورت میں آئے, تو یہ 2 پہ رد ہو جائے گا. جی سر, نانی اور اخیافی بھائی. نانی اور اخیافی بھائی, بالکل ٹھیک, شاباش. نانی اور اخیافی بھائی, نانی کا 1/6 اور اخیافی بھائی کا بھی 1/6. 6 سے مسئلہ بنا اور نانی کو بھی 1 ملا اور اخیافی بھائی کو بھی 1 ملا, تو یہ 2 پہ رد ہو گیا. نانی کو 1, اب دیکھیں نانی کا 1/6 ہے لیکن نانی کو ہاف مل رہا ہے, تو 6 لاکھ کے 2 حصے کریں 3 لاکھ. نانی کو بھی 3 لاکھ دے دیا, اخیافی بھائی کو بھی 3 لاکھ دے دیا. ٹھیک ہے, تو یہ 6 کا رد 5 4 3 2 پہ. تو دوسری صورت حل کی ہے, کل انشاءاللہ تیسری صورت حل کریں گے. وقت ہو گیا نماز کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.